اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین ان شاء اللہ تعالی۔ درس نمبر 18 میں جو ہمارا موضوع رہے گا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دیگر دلائل۔ گزشتہ دلائل آپ کے سامنے واضح ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید جو معجزہ ہے اور دیگر جو معجزات تاریخی کتب میں ذکر ہوئے تواتر کے ساتھ ان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور کچھ دلائل ابھی رہتے ہیں، اور آج کے درس میں ہم ان دلائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سے واضح ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس میں سے دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کی جو بشارت اور پیشن گوئی ہے وہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے رسول کے نبی ہونے کی۔ قرآن مجید میں اور تاریخی کتب میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ جو گزشتہ کتابیں ہیں جو قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، ان کتابوں میں اللہ کے نبی کے متعلق بشارتیں موجود تھیں، اور باقاعدہ آپ کی تمام صفات کو ان کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا، آپ کے نام کو ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ بعد میں آنے والے ہیں، اور ان انبیاء نے جو بعد میں نبی آ رہا تھا ان کے متعلق اپنی قوموں کو بتایا کہ اس طرح کا نبی بعد میں آئے گا۔ اور یہ بالخصوص حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں، اور حضرت موسیٰ نے اور حضرت عیسیٰ نے اپنی قوموں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا اور واضح طور پہ صفات ان کے سامنے رکھی تھیں۔ قرآن مجید نے بھی اس چیزوں کو نقل فرمایا ہے، اور یہاں پہ ہم ایک آیت کی طرف جا رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے لیے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ اے میری قوم جو بنی اسرائیل ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں، مصدقاً میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ کس کی تصدیق کرنے والا ہوں؟ لما بین یدی من التورات، یہ جو تورات کتاب ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ومبشراً برسول، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، یعنی پیشن گوئی کرتا ہوں ایک ایسے رسول کی کہ یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اور جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی باقاعدہ یہاں پہ احمد حضرت ختمی مرتبت کا نام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ نبی میرے بعد جو آئے گا وہ ہوگا۔ اب ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ پیشن گوئی آتی ہے، اور پیشن گوئی کے بعد جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہودی ہیں وہ بھی باقاعدہ انتظار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس زمانے میں مدینہ کے ارد گرد آ کے آباد ہو گئے، کیونکہ انہیں اس علاقے کا بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں، عرب میں اس طرح کا نبی آئے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ جسے بیان اس آیت کے مطابق کرنا جو ہے وہ اہم ہے کہ اس آیت میں احمد جو نام ہے وہ ہمارے نبی کا ذکر کیا گیا، جبکہ قرآن کی دیگر آیات میں محمد جو آپ کا نام ہے وہ بھی ذکر کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کے نام کے اوپر درود پڑھنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ ایک عنوان باندھا گیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ذکر اور حضرت عبد المطلب کا فیصلہ۔ تاریخی روایات کے مطابق جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، یعنی جس نام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ یہ احمد نام کس نے رکھا؟ حضرت آمنہ نے رکھا۔ بعد ازاں حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھ دیا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام نے ایک غیب سے ندا سنی کہ جس ندا میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اس بچے کا نام محمد رکھیں،
تو اس ندا کی وجہ سے پھر حضرت عبد المطلب نے یہ فرمایا کہ اب ہم ان کا نام احمد نہیں بلکہ ان کا نام ہم محمد رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے احمد اور محمد دونوں نام مشہور ہو گئے، اور قرآن مجید میں ان دونوں ناموں کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کا فرق کیا ہے، معنی میں کیا فرق ہوگا؟ محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور یہ تعریف ظاہری بات ہے خالق کی طرف سے ہے۔ جب خالق کسی کی تعریف کرتا ہے تو پھر لوگ بھی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور احمد کا کیا مطلب؟ احمد یہ ہے کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، یعنی محمد اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف سے دیں گے کہ اللہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کرتا ہو، اور احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرتا ہو۔ گزشتہ انبیاء نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی، لیکن اصل حمد و ثنا کرنی کیسے ہے، اور حمد و ثنا کن کلمات کے کرنی ہے، کن کلمات کے ذریعے سے کرنی ہے، اس کی جو معرفت ہے وہ ہمارے نبی کے پاس ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی کو احمد کا نام دیا گیا کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں تمام کائنات میں جو بھی ہستیاں موجود ہیں، جو بھی فرشتے ہیں، جن ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ذات ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ کو حمد کے حقیقی معنی کا پتہ ہے کہ حمد کن الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی چونکہ سب سے پہلے تمام مخلوقات میں سے جس کو خلق کیا گیا وہ نور محمدی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت جب سب سے پہلے شروع میں ہے، انہوں نے اس وقت سے حمد و ثنا شروع کی، پھر بعد میں باقی مخلوقات کی خلقت ہے۔ تو اس طرح سے سب سے زیادہ جو اللہ کی حمد کرنے والی ذات ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو احمد کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ حمد کرنے والوں میں سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہو۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ پیشن گویاں موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، تو یہودی علماء جو ان پیشن گویوں کو جانتے ہیں ان کے کیا حالات رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، بنی اسرائیل کے خصوصاً جو علماء تھے، یہ سب کچھ جانتے تھے۔ ان کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ آخری نبی کی تمام صفات موجود تھیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ جو نبی آئے گا وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ وہ نبی مکہ میں پیدا ہوگا، اور وہ نبی عرب قوم سے ہوگا، یہ بھی ان کو پتہ تھا، اور وہ نبی توحید کا پرچار کرے گا، بت پرستی کا خاتمہ کر دے گا، سب چیزیں انہیں معلوم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو یہودی علماء ہیں، بہت سارے جو یہودی قبیلے ہیں، وہ مدینہ کے ارد گرد آ کے بس کے وہ اسی انتظار میں تھے کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوگی تو ہم سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، ان کے دست بازو بنیں گے اور ان کی تحریک کو لے کر چلیں گے۔ لیکن پھر تاریخ یہ ہمیں بتلاتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ بہت سارے یہودی اور عیسائی علماء تو ایمان لے کر آئے، لیکن ایک طبقہ ان میں پھر بھی ایسا رہا کہ جو ایمان لے کر نہیں آیا، اور ان کو یہ توفیق نصیب نہ ہو سکی کہ جس رسول کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کے دنیاوی مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے، اور کچھ ان میں سے یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ عرب میں سے نہ ہو، ہم بنی اسرائیل میں سے رسول آ جائے تو لہٰذا ہماری اپنی قوم کا ہوگا۔ تو یہ جو ایک قومی تعصب ہے وہ بھی آڑے میں آ گیا، اس کی وجہ سے حسد کا شکار ہو گئے، اور اپنے مفادات ان کو خطرے میں لگ گئے۔ تو اس وجہ سے ایک تعداد ہمیں ایسی بھی ملتی ہے یہود و نصارہ کی کہ جو آخری دم تک ڈٹے رہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں فرمائی۔ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ نہیں، وہ جانتے تھے، سب کچھ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، یہ وہی رسول ہے کہ جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے، سب کچھ جانتے تھے، مگر حسد، بغض، عناد اور خواہشات کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی تصدیق نہ کر سکے، ان کے اوپر ایمان نہ لائے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے ہمارے سامنے سورہ البقرہ کی 146 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودی نصارہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی نا، یعنی اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اگر ان کی معرفت کی بات ہے تو اللہ خود یعنی گواہی دے رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب جو ہیں یہ اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے معرفت رکھتے تھے، اس طرح سے انہیں جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں،
اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانتا، ایک باپ اپنے بیٹے کو تو جانتا ہے، تو جیسے اپنے بیٹوں کو یہ لوگ جانتے تھے ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے رسول کو بھی جانتے تھے، انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، سب کچھ پتہ تھا، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ہوا کیا کہ انہی لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بن گیا کہ جو پھر حق کو چھپانے لگا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، در حالانکہ وہ حق کو جانتا بھی تھا، حق کو جانتا تھا لیکن اس کے باوجود حق چھپانے لگ گئے۔ یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا نبی کون ہے اور وہ جہل رہ گئے، جیسے آج کل کے یہودی اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ جی بعد میں تو کوئی نبی نہیں ہے، نہیں، انہیں سب کچھ پتہ تھا لیکن جان بوجھ کے انہوں نے حق کو چھپایا۔ تو یہ آیت بہت بڑی ہمارے سامنے دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں، ان پیشن گوئیوں کے مطابق بہت سارے لوگ، بہت سارے اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے ان کو پتہ بھی تھا، جانتے بھی تھے کہ اللہ کا آخری نبی کون ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے، ایک گروہ ایسا تھا کہ جو حسد، بغض اور خواہشات کی وجہ سے حق کو چھپانے لگ گیا اور اس نے واضح نہیں کیا، اور پھر انہی کی گمراہی کی وجہ سے آج تک یہود و نصارہ کے جو لوگ ہیں وہ اسی گمراہی کا شکار چلتے آ رہے ہیں۔ دوسری دلیل جو آپ کی رسالت کے اوپر ہے وہ آپ کے صفات و کمالات ہیں، یعنی یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ کسی بھی نبی کی جو نبوت کی تصدیق ہے وہ معجزے کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک بات ہم نے یہ بیان کی تھی کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فکری شعور کی جو سطح ہے وہ بلند ہوتی ہے، وہ لوگ جب کسی کی اخلاق کا، کسی شخص کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں، تو وہیں سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، وہیں سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم صفات کو اور ان کے کمالات اور اخلاق کو سامنے رکھیں تو ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ ان صفات میں سے کون سی صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت جیسے تاریخ نے بڑے واضح انداز میں تواتر کے ساتھ ذکر کیا، وہ صداقت اور امانت ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امین تھے، خیانت کرنے والے نہیں تھے، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو دشمن ہے وہ آپ کی سچائی اور امانت کی تصدیق کرتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں کیا یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کیا یہ بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جو چیز اسے عطا کی جائے اس میں یہ 2 نمبری کر جاتا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا، سارے کہتے ہیں کہ ہم ان کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ یہ بات تاریخ میں واضح انداز میں موجود ہے، کسی کو اس بات کے اوپر اختلاف نہیں تھا، دوست ہوں، دشمن ہوں، سب ہوں، کم از کم اس بات کے اوپر سب ڈٹے ہوئے تھے کہ بھئی یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ 40 سال تک جب ان کو اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، وہ سب لوگ آپ کو سچا مانتے تھے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے یہ بتلایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 40 سال تک جو بندہ سچ بولتا ہو، جو بندہ امین مشہور ہو، وہ اچانک سے جھوٹ بولنے لگ جائے گا، اچانک سے جھوٹ بولنے لگ جائے گا، کوئی اس کی خواہشات بن جائیں گی، اس کے کوئی مفاد بن جائیں گے۔ اگر مفاد کی بات کی جائے تو اللہ کے رسول کو دنیا کی کوئی لالچ تھی نہیں، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو بہت بڑے مال کی پیشکش کی کہ اتنا آپ کو مال دیں گے، آپ کو سردار بنا دیں گے، بہت کچھ انہیں عطا کیا گیا، لیکن آپ نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ تو جس کو نہ مال کی لالچ ہو، جس کو نہ دنیا کے سرداری کی لالچ ہو، اور جس نے آج تک جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے آج تک امانت میں خیانت نہ کی ہو، 40 سال تک پریکٹیکلی طور پہ جس کا کردار سب کے سامنے ہو، وہ اچانک سے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا اور اتنے بڑے دعوے کرنے لگ جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو بندہ انسانی سوچ، انسانی معیار، انسانی نفسیات، انسانی اخلاقیات کا مطالعہ کرنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ بات بڑے واضح انداز سے آتی ہے کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ 40 سال تک جو صادق اور امین مشہور ہو، وہ 40 سال کے بعد بھی صادق اور امین تھا، اس نے بعد میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، بعد میں بھی اس نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ایک جھوٹا انسان ہوتا ہے، جھوٹا انسان کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان مشرکین عرب کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ان کے جو باپ دادا کا دین تھا اسے ختم کر کے ان کی جو حیثیت ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے، تو وہ پھر ظلم کر رہے تھے، یعنی اس کو پھر آپ جھوٹا کہیں گے؟ کیا وہ لوگ یہ ماننے کو تیار تھے کہ اللہ کے رسول ناانصافی کرتے ہیں؟ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ باقاعدہ واقعہ ہمارے پاس موجود ہے تاریخ میں کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو، یہ کتاب کے اندر اس واقعے کو درج کیا گیا کہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر نو ہوئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا اختلاف پیدا ہوا، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ جو بھی مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ کس نے نصب کرنا ہے۔ اور جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو سب مطمئن ہو گئے کہ ہاں اب ہم مطمئن ہیں کہ یہ جو بندہ فیصلہ کرتا ہے نا وہ درست کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کو دیا، اور انہوں نے پھر ایک واقعہ تفصیل سے موجود ہے کہ حجر اسود کو کس طرح سے چادر میں رکھا، سب قبیلوں کو اس میں شریک کیا، کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ تو جب ایک انسان اللہ کے رسول کے تمام کردار کو دیکھتا ہے، ان کی جو ہے وہ نبوت کا اعلان سے پہلے معاشرے میں حیثیت کو دیکھتا ہے، کتنا امین ہے، لوگوں کو کتنا ان کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہیں کرتا، یہ بندہ ہماری خدمت کے لیے حاضر ہے، ہمیں ہر موقع پہ بچاتا ہے، تو اچانک سے یعنی وہ بندہ 40 سال بعد جب اعلان کرتا ہے کہ ان بتوں کی پرستش نہیں کرنی، ان کو چھوڑ دو، کعبے سے ان کو نکال دو، اور اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تم تک بھیجا گیا ہوں، تمہیں میں توحید کا درس دیتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، تو پھر لوگ کیوں لوگوں جو ہے وہ جھوٹا کہنے لگ گئے، کیوں جادوگر کہنے لگ گئے؟ اچانک سے یعنی ایسے ہی ہو گیا۔ تو جو بندہ تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے اور تاریخ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے مزاج کا مطالعہ رکھتا ہے، وہ جب بھی اللہ کے رسول کی اخلاقیات کا مطالعہ کرے گا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرے گا کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کیا تھا، کیا کوئی ان کا مفاد تھا، کیا کوئی اس میں غرض اور مقصد پوشیدہ تھا، سب چیزوں کو دیکھے گا تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اپنے مفاد کی خاطر اس نے کوئی قرآن نہیں بنایا، اور اپنے مفاد کی خاطر یہ لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ اپنے گروپ میں شامل نہیں کیا، اپنی امت میں شامل نہیں کیا۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسانیت کا خیر خواہ ہے اور سب کے لیے ہے۔ اور اسی وجہ سے جو مخالف اسلام لوگ ہیں، اس زمانے میں یہود و نصارہ تھے، بعد میں بھی، اب یہود و نصارہ کے لیے سب چیزیں واضح تو تھیں، لیکن ایک گروہ اس میں جو ہے وہ حق کو چھپانے والا بن گیا۔ اب ان سب کی یہی کوشش رہی کہ مسلمانوں کی روایات میں، مسلمانوں کی تاریخ میں ایسی چیزیں داخل کی جائیں جس سے اللہ کے رسول کے اخلاق کو غلط بیان کیا جائے، ان کو بگاڑ کے پیش کیا جائے۔ اور جب اس طرح کی تاریخی باتیں ہماری کتب میں آنا شروع ہوئی، مسلمانوں کی کتب میں آنا شروع ہوئی کہ جس سے آپ کے کردار کے اوپر حرف آتا ہے، تو یہ پھر دشمن کی ایک سازش ہے، واضح چال ہے۔ وگرنہ جس نبی کا اتنا صاف و شفاف کردار ہو، 40 سال تک کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھاتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال کے بعد پھر ان کو جھوٹا بھی کہنے لگ گئے، جادوگر بھی کہنے لگ گئے، اور ان کے اوپر الزامات بھی لگانے لگ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر تاریخ کے اندر رسول خدا کی توہین شامل ہے یا رسول خدا کی کردار کے متعلق غلط باتیں ہیں، تو وہ مفاد پرستوں کی طرف سے ہیں، تب ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا اور پھر ان کے شرک اور ان کی بت پرستی کے خلاف اور ان کی بد اخلاقی اور ان کی قانون شکنی کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے یہ الزامات لگائے۔ وگرنہ 40 سال تک جس کا کردار شفاف ہو، جس کا کردار واضح ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، اپنے اس دعویٰ میں وہ خیانت کر رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم کچھ مزید صفات اللہ کے رسول کی آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارا جو نبی ہے، ہمارا جو آخری نبی ہے، اس کے کردار کے متعلق اور اس کی صفات کے متعلق جو کچھ بھی الٹا سیدھا لکھا گیا وہ مفاد پرستوں نے، منافقین نے اور دشمن نے شامل کیا۔ وگرنہ ہمارا رسول نہ نبوت سے پہلے ایسا تھا،
نہ نبوت کے اعلان کے بعد وہ ویسا تھا جیسا کچھ لوگوں نے پیش کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔